الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں جنہیں اسلام کی عمارت کی بنیاد کہا گیا ہے، اور جو دین اسلام کے فرائض میں سے ہیں، ان میں سے ایک رکن بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ چونکہ حج کا موسم شروع ہو گیا ہے اور ہماری اس مملکت خدا داد پاکستان سے حجاج اکرام بائیس تاریخ سے پہلی پرواز کے ذریعے حرمین شریفین کی طرف حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اس لیے اس موسم میں ان دنوں میں
حج کے مسائل بھی بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر حج کی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ حج کا موسم بھی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں، گنتی کے مہینے ہیں۔ حالانکہ حج تو 4 دنوں کا نام ہے۔ آٹھ ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ پہ جا کے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ کو آخری رمی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی حج کا کوئی واجب فرض کوئی عمل نہیں ہے، اور 13 ذی الحجہ کے بعد بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ حج کے مہینے ہیں، اور حج کے مہینے کتنے ہیں؟ حج کے مہینے 2 مہینے اور 10 دن ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کے 10 دن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حج کے دن نہیں ہیں، حج کا موسم ہے۔ بہت ساری چیزوں کے موسم شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اس وقت دستیاب بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ موسم آ گیا ہے۔ اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ شوال سے، ذیقعدہ سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر کے بندہ بیت اللہ کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ شوال سے پہلے حج کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ تو چونکہ حج کا موسم بھی ہے، ہمارے اس علاقے سے بہت سارے خوش نصیب حضرات حج کی طرف جا بھی رہے ہیں، اور رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری حج اور عمرے کے لیے نصیب فرمائے۔ تو یہ چونکہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس لیے، اور یہ سارا سفر عشق و محبت کا سفر ہے، تو کیوں نہ اس پر بات کر لی جائے تاکہ حج کے فضائل بھی ہمارے سامنے آ جائیں، اور کوئی دل میں ایسی طلب اور تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم حج کے سفر کے لیے جو ضروریات اور اسباب ہیں ان کو جمع کرنا شروع کرے۔ بندہ جب صدق دل کے ساتھ کسی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، حج اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا، استاد صاحب پڑھاتے تھے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان یہ جمع ہے رکن کی، اور رکن کا مطلب ہوتا ہے لازمی حصہ۔ یہ اسلام کا لازمی جز ہے۔ اس کو ہم فرض سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ یہ اسلام میں فرض ہے۔ وہ جو 5 ارکان ہمیں بتلائے جاتے تھے، ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی سب سے ضروری ہے
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو شہادت ہو گئی جو ہم دوسرے کلمے میں بھی پڑھتے ہیں، اور پہلا کلمہ بھی ہم یہی پڑھتے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور قیامت تک رسالت اور نبوت جس ہستی کی ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر تو ہم آگے چل ہی نہیں سکتے۔ ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم بیت اللہ کے چکر لگاتے رہیں، وہ چکر تو ہو سکتے ہیں، وہ طواف نہیں ہو سکتا۔ ہم مالی طور پر جتنی صدقات خیرات کرتے رہیں، ایمان کے بغیر ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تمام عبادات قبول کی جاتی ہے جب بندے کے دل میں اور اس کی زبان پر یہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ ہمیں بچپن میں یہ ایک اور بات بھی پڑھائی جاتی تھی، بچپن کی باتیں بندے کو یاد رہتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پڑھایا جاتا تھا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ جس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے، اس کے آخر میں ہم پڑھتے تھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، خالق و مالک ہے اس کائنات کا۔ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ اس کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، رمضان المبارک کے روزے رکن ہیں، اور بیت اللہ العظیم کا حج رکن ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 5 کام کر لیں گے تو پورا اسلام مل جائے گا، نہیں، یہ تو بنیاد میں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھ جائیں ہم پورے مسلمان ہو گئے ہیں، نہیں، ہم تو بنیاد میں ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت مضبوط اور پکے اور مکمل مسلمان ہیں، نہیں، ہم تو بنیاد میں ہیں۔ یہ تو بنیاد ہے، اسلام کی عمارت تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اس پر عمارت اتنی مضبوط کھڑی ہوگی، اور اسلام کی عمارت وہ ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا کردار ہے، ہمارا بول چال ہے، ہمارا لین دین ہے، ہماری معاشرت ہے، سوسائٹی میں ہمارے معاملات ہیں، انسانی ہمارے جو اقدار ہیں، یہ سارے پھر اسلام کی عمارت کا وہ حصہ ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا مضبوط اسلام کی عمارت ہوگی۔ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنا مضبوط ہوگا اس سے آگے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اسلام کے کسی ایک شاخ کو، کسی ایک فرض کو پکڑ کر کے مت بیٹھ جانا کہ بس میں یہی کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ جس وقت تمہیں اسلام کا کوئی حکم دیا جاتا ہے تم اس کی طرف بڑھنا شروع کر دو۔ تو اسلام کے احکامات میں سے، اس کے فرائض میں سے، اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایک رکن، ایک فریضہ، وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ اور حج یہ ایک سفر کا نام ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ صرف سفر کا نام نہیں ہے، یہ عاشقانہ سفر کا نام ہے۔ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی حیثیت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے جبوں، قبوں اور دستاروں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی شناخت،
عشق و محبت میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم حج کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنے کاٹن اور بوسکی کے سوٹ اتارتے ہیں، ہم اپنی پشاوری چپل بھی اتار دیتے ہیں، ہم اپنی شناخت بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ گدھا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، ہر ایک نے اپنا لباس اتار دیا ہے، لباس فاخرانہ اتار دیا ہے، لباس شاہانہ اتار دیا ہے، اس نے اپنی پہچان والی پوشاک اتار دی ہے، زیبائش آرائش کو چھوڑ دیا ہے، اس نے خوشبوؤں کا استعمال چھوڑ دیا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے 2 سفید چادریں لے دی ہیں، ایک اوپر اوڑھ لی ہے، ایک نیچے باندھ دی ہے، اس نے اپنی مہنگی جوتی اور شوز اتار لیے ہیں، اور اس نے عام سے چپل جن میں سے یہ سارا پاؤں نظر آ رہا ہو یہ پہن لیا ہے، اور اس نے اپنی قوم کی دعوت چھوڑ دی ہے، اس نے اپنا پرچم اتار دیا ہے، اس نے اپنی زبان سے جو اس کے اپنے کلمات تھے، اپنی دعوت تھی، وہ چھوڑ دی ہے، اپنی باتیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ یہ چل رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، اس پہ پڑ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بادشاہ ہے اسے پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غریب جا رہا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، سب ایک رنگ میں، سب ایک ڈھنگ میں، ایک جیسا لباس پہن کر کے، سروں سے دستاریں اتار کر کے، تاج اتار کر کے، ٹوپیاں اتار کر کے یہ جا رہے ہیں، اور زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے، یہ ایک عشق و محبت کا سفر ہے، اور یہ عشق مجازی نہیں ہے، یہ عشق مجازی نہیں ہے، یہ مخلوق کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ مرد اور عورت کا عشق نہیں ہے، یہ عشق حقیقی ہے کہ بندہ کس کی محبت دل میں لیے جا رہا ہے، ایک ہی آواز آتی ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے، یہ بندوں کی محبت میں نہیں جا رہا، یہ بندوں کے رب کی محبت میں جا رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یہ ایسا سفر ہے، یہ عاشقانہ سفر ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ مضبوط سفر ہے، یہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان ایک سفر ہے، یہ یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے، مجھے آپ کہنے دیجئے نا، یہ یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے، رب ادھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بیت اللہ میں بندے کی اور رب کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سفر ہے، یہ ایسا سفر ہے جس کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں حج کے بارے میں بڑے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کے بارے میں کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، روزے کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن جب حج کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے اوپر حج فرض ہے، یہ نہیں کہا حج کرو، بلکہ یہ کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے ہمت اور طاقت دے دی ہے اس پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو اللہ نے اپنا حق قرار دے دیا کہ بندے تیرے اوپر میرا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ جب تیرے پاس حج کرنے کی ہمت اور طاقت ہو تو پھر تو اللہ کے اس حق کو پورا کرے، ادا کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حالانکہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا حق بندوں پر لگا دیا، میرا حق یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن، فرائض میں سے ایک فریضہ، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، لیکن ہر بندے پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا، چونکہ حج کے لیے 2 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ حج ایک سفر ہے دور دراز سے،
شرق و غرب سے سفر کیا جاتا ہے، اور سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک صحت ضروری ہوتی ہے، دوسرا حج کے اخراجات ضروری ہوتے ہیں۔ حج اسی پر فرض ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، اس کے پاس صحت بھی ہو، حج کرنے کے اخراجات بھی ہوں، پیچھے جو رہ گئے ہیں، جو اس کے محتاط ہیں، جو اس کے عیال والے ہیں، ان کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں۔ اس کو استطاعت کہا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، روزہ اس بندے پر فرض ہے جو صحت مند ہو، اسی طرح حج کی کچھ شرائط ہیں۔ بنیادی اس کی شرائط یہ ہے کہ حج مسلمان پر فرض ہے، کافر حج نہیں کر سکتا، بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مسلمان عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل پر مجنوں پر حج فرض نہیں ہے۔ پھر وہ بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو والدین لے جاتے ہیں اور وہ حج کرتا ہے تو اس کا سارا اجر و ثواب اس کے والدین کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ استطاعت رکھتا ہو، جانے آنے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں، صحت بھی اس کے پاس ہو، اور عورت پر اس کے علاوہ ایک شرط ہے، یہ تو مردوں کے لیے نا، عورت پر ایک شرط الگ ہے کہ عورت جب حج اور عمرے کے لیے جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ یہ گروپ بنا کر کے چلے جاتے ہیں، جی ہم نے گروپ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے زائد کا سفر کرے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے جو حج عمرہ کرانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس قسم کے مسائل بتلا کر کے گروپ بنا دیا، جی عورتوں کا گروپ بنا دیا۔ عورتیں اگر 1,00,000 عورتیں بھی مل جائیں تو وہ ایک دوسرے کی محرم نہیں ہو سکتی ہے، محرم مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ایک اور شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، جو اس کے ساتھ حج پر یا عمرے پر جائے۔ حج یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بے تحاشا فضائل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اللہ کے لیے، اور کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ سارے بولیں جی، اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو شامل کر لیا، وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ زکاتیں دے، وہ نمازیں پڑھے، اللہ کے علاوہ کسی کو شامل کر لیا گیا، اس کا وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ خالص اللہ کے لیے جس نے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اور دوران حج اس نے اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، حج اپنے تمام اصول ضابطوں کے ساتھ اس نے کیا، شریعت کے مطابق کیا، حج کر کے جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی بیت اللہ سے حج کر کے واپس آنے والا گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ حج اتنی بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں نے چاہا کہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کروں، اسلام قبول کروں۔ میں چلا گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے پیچھے کر لیا، میں نے پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمرو بن العاص ہاتھ کیوں پیچھے کیا؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کی گارنٹی چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں وہاں پر ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو بن العاص جان لے کہ جو بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، جو ہی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام اس کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اس ہجرت سے مراد وہ جو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ جو بندہ ہجرت کرتا ہے، ہجرت کی وجہ سے یہ ہجرت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، معاف کروا دیتی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، حج کر کے لوٹتا ہے، اس حج کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حج وہ عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حاجی سفر کر رہا ہے، یہ 10 کا گروپ ہے، یہ 20 کا گروپ ہے، سفید چادریں پہنی ہوئی ہے، سر پہ کچھ نہیں ہے، پاؤں میں کچھ نہیں ہے، عاشقانہ انداز ہے اور زبانوں پہ صدا ہے لبیک لبیک کی۔ جب یہ گروپ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر کوئی گروپ جائے، ہمارے اس ادارے میں بہت سارے گروپ آتے ہیں، بہت سارے اداروں کی طرف سے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن آ گیا، ہم کہتے ہیں وفد آ گیا فلاں کی طرف سے، اور اس ڈیلیگیشن، اس وفد کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ یہ وفد آیا ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح سرکار کے پاس مختلف ممالک کے وفد آتے ہیں، کتنی عزت کی جاتی ہے، کتنا احترام دیا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، پتیاں بچھائی جاتی ہیں، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی تو گروپ جا رہا ہے جس نے جو 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، یہ بھی تو گروپ جا رہا ہے جو سر ننگے ہے، پاؤں میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی تو گروپ جا رہا ہے جس کی زبانوں پر لبیک لبیک کی صدائیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ کسی کا وفد نہیں ہے، یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ڈیلیگیشن ہیں، وفد ہیں تو اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے۔ وفد کی عزت کی جاتی ہے، وفد کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اسے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ انہیں کیا گفٹ پیش کیے جائیں گے، انہیں کیسی عزت دی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، یہ اس حالت میں جو اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کریں گے، یہ اللہ سے جتنی بخشش مانگیں گے اللہ ان کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وفد ہے، یہ حج ہے، یہ عمرے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بیت اللہ تو وہ جگہ ہے جو زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جس پہ اللہ کی سب سے پہلے رحمتیں اترتی ہیں، پھر تقسیم ہوتی ہیں، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس میں جو شخص داخل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل البیت دخل فی حسنۃ وخرج من سیئۃ مغفورا لہ، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ سمجھ لے کہ وہ نیکیوں کے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور برائیوں سے نکل گیا ہے، اور ایسا ہو گیا ہے جو داخل ہو گیا ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ حج کرنے والے، یہ عمرہ کرنے والے، جب اللہ اسباب دے دے، صحت ہو، اور ہمارے ہاں تو، ہمارے خطوں میں تو یہ رواج ہے بندہ بوڑھا ہو جائے تو حج کرتا ہے۔ حج جوانی میں کرنے کا نام ہے، عمرے جوانی میں کرنے کا، تاکہ وہاں پہ تھکا دینے والے اعمال ہیں بندہ اچھے طریقے سے ان کو پورا کرے۔ اور جو شخص حج کرتا ہے
عمرہ کرتا ہے، اللہ کے اس فریضے کو پورا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، جس نے عمرہ کیا، جو حج کے ارادے سے نکلا، من خرج حاجن، من خرج حاجن، جو حج کے لیے نکلا، فماتا، راستے میں مر گیا، موت آ گئی، موت نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب لہ اجر الحج الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کے کھاتے میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ جس حالت میں مرا ہے یہ اٹھے گا، اس کی زبان پہ لبیک لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور یہ جو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک لبیک، یہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاؤنا وہاؤنا۔ جب کوئی مسلمان حج عمرے کا تلبیہ پڑھتا ہے، وہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کے ساتھ اس زمین کے درخت بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے پتھر بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرف سے بھی تلبیہ کی آواز آتی ہے، اس طرف سے بھی لبیک کی صدائیں آتی ہیں۔ ساری کی ساری زمین اس حج کرنے والے کے ساتھ، عمرہ کرنے والے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ صدائیں ہیں۔ اور جو آخری بات، اللہ ہمت دے، استطاعت دے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ طلب کا نام ہے۔ ہم دل میں طلب پیدا کریں، اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ اسباب پیدا کریں گے، لیکن اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر استطاعت ہے، زاد راہ ہے، صحت ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں، تو پھر اس میں سستی یا نہ کرنا، حج نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس پہ وعید ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا۔ جس شخص کو حج کرنے سے کسی بیماری نے نہیں روکا، کسی حاجت نے نہیں روکا، کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، یعنی وہ حج کر سکتا تھا، اس کے پاس استطاعت تھی، طاقت تھی، اسباب تھے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اسے چاہیے کہ وہ مر جائے، یہودی ہو کر کے مر جائے یا عیسائی ہو کر کے مر جائے۔ اس لیے احباب ذی وقار، حج بہت بڑی عبادت ہے، اور جو حاجی جا رہے ہیں ان سے ہم دعاؤں کی درخواست کریں، جب وہ واپس آئیں، گھر پہنچنے سے پہلے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ حاجی کو ملو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، مصافحہ کرو اس کے ساتھ، اور اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو وہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔